وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورۃ القصص کی یہ آیات چل رہی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت قارون کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں اور قارون کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر مال و دولت عطا فرمایا اور کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں دولت عطا کی، اس کا ذکر ہے۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ جو پچھلی آیات گزری ہیں ان آیات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ، دنیا کی دولتیں اللہ تعالیٰ وہ تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اور اس میں کوئی اس بات کی پابندی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ صرف اپنے فرما بردار لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ دنیا دیں گے، بلکہ اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولتیں زیادہ تو غیر مسلموں کو دی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے تو اللہ رب العزت نے اصل حساب اور اصل بدلہ وہ آخرت کا رکھا ہے۔ دنیا میں تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت عطا نہیں فرمائی۔ یہاں فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قیادت عطا فرمائی تھی۔ قائد بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، یہ ان کے چچازاد بھائی تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا دولت دی، اور روایات میں یہ لکھا ہے کہ قارون جو تھے
ان کو اتنی دولت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ چند بڑے بڑے طاقتور انسان بھی اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھا نہیں سکتے تھے، اتنی اس کو دولت دی ہے۔ اور لیکن کسی وجہ سے یہ ان کو ایسا کوئی اپنے اوپر ناز ہو گیا، ایسا تکبر ہو گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر یہ فرعون کے ساتھ جا ملے۔ اور ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو تھے قارون، توریت کے سب سے بڑے حافظ تھے، عالم تھے۔ یہ نہیں تھا کہ علم نہیں تھا ان کے پاس، علم تھا، توریت کے حافظ تھے، توریت کے عالم تھے، لیکن اور دوسروں کے مقابلے میں ان کے پاس توریت کا علم اور سمجھ اور فکر اس کی زیادہ تھی، لیکن منافق تھے، کس نفاق کا شکار ہو گئے۔ یا تو اس وجہ سے کہ اپنی دولت، ایک آدمی کے پاس اگر دولت بھی بہت آ جائے اور اوپر سے علم بھی بہت آ جائے تو یہ دونوں ہی انسان کے دماغ کو بلند کرنے کے لیے بہت ہوتی ہیں۔ تو ان کے پاس علم بھی بہت تھا، دولت بھی بہت تھی، تو سامری جادوگر کی طرح یہ بھی منافق ہو گئے۔ اور اس منافقت کی وجہ یہ تھی کہ مال و دولت کی ہوس میں پڑ گئے تھے بے تحاشا، بے تحاشا مال و دولت کی ہرس، اس کی ہوس ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ ان کو یہ حسد ہوا کہ میں تو اتنا بڑا عالم بھی ہوں توریت کا، اور مال و دولت بھی میرے پاس اس قدر ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قیادت یہ موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، مجھ کو کیوں نہیں ملی؟ یا کم از کم میں بھی ان کے ساتھ اقتدار میں کسی حد تک شریک ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھ کو بنی اسرائیل کی قیادت عطا کی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ مجھ کو بنی اسرائیل کی قیادت اور سیادت مل گئی۔ مگر وہ اس پر مطمئن نہیں ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے فیصلوں کو دل سے قبول نہیں کرتے، وہ ان کے اندر کی ایک بڑائی ہوتی ہے، ان کے اندر کا ایک تکبر ہوتا ہے، جس تکبر بڑائی کی وجہ سے وہ اللہ کے فیصلوں کو مانتے نہیں، تو پھر وہ لوگ گمراہی کا بھی شکار ہوتے ہیں، طرح طرح کی ظلمتوں کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ قارون کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ دولت بھی اتنی زیادہ کہ کوئی حد و انتہا نہیں، جس کا ذکر مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، فرعون، حامان، قارون، دولت کے اعتبار سے، اور علم بھی زیادہ، توریت کا عالم تھے، لیکن اللہ نے ان کو قیادت نہیں دی۔ یہ اللہ کے فیصلے، اللہ کس کو دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے، کس کو نبوت دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے۔ جیسا پچھلے درس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ وہاں کے مکہ کے سردار یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اس یتیم بچے کو کیوں دے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں اپنے فیصلوں میں کسی سے مشورے کا محتاج نہیں ہوں، میں مالک الملک ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں خالق کائنات ہوں، جو دل چاہے میں کروں، یہ میرے فیصلے ہیں۔ کسی کو کیا حق ہے؟ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں تو ان کو بڑا کس نے بنایا؟ خود بن گئے بڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے تو ان کو بڑا بنایا، تو میں نے تو ان کو بڑا بنانے میں بھی کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ اس کو فرمایا کہ ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ ان آیات میں بڑا سبق ہے ہم لوگوں کے لیے، اور بڑی بات ہے اور بڑا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک انسان تھے، فبغى علیہم، وہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کی، سرکشی اختیار کی اور تکبر اختیار کیا۔ اور تکبر کی وجہ بھی قرآن کریم میں لکھی ہے کہ تکبر اس وجہ سے تھا کہ ان کو دولت بے تحاشا تھی ان کے پاس۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے ان کو بڑے خزانے دیے۔ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے جو چابیاں تھی خزانوں کی وہ اٹھاتے تھے
بڑے بڑے طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت وہ ان کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھا کے چلتے تھے۔ اب اندازہ کر لیجئے، جس آدمی کے خزانوں کی چابیاں وہ کئی طاقتور انسان اٹھا کر چلتے ہوں، جو بہت زیادہ عام انسان سے وزن اٹھانے کے قابل ہوں، تو اس کے پاس دولت کا کیا حال ہوگا؟ تو تکبر تو تھا، حرص بھی تھی، طمع بھی تھی، سب کچھ تھا۔ کسی نے ان کو یوں کہا، ان کی قوم کے لوگوں نے، کہ اذ قال له القوم، ان کی قوم کے کسی فرد نے کہا، لا تفرح، تم دیکھو زیادہ اتراؤ مت، زیادہ تکبر مت کرو اپنی دولت کے اوپر۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ دولت دی بھی اللہ نے، لے بھی اللہ لے گا۔ جو بھی نعمت ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ تو اللہ کی عطا ہے، انسان کے اختیار میں تو کچھ نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ تم اس پر خوش مت ہونا، یہ تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ واپس لے لے۔ تو فرمایا کہ لا تفرح، اس پر اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب الفرحین۔ مشورے دینے والوں میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ دیکھو، آج تمہیں اگر اللہ نے یہ دولت دی ہے، اللہ نے تم کو یہ خوشی کا موقع دیا، یہ نعمت عطا کی، تو اس نعمت کو تم جہاں دنیا میں اپنی راحت میں استعمال کرتے ہو، اس نعمت کو تم آخرت کو سنوارنے میں بھی استعمال کرو۔ یہ نہ ہو کہ یہ ساری نعمت دکھاوے میں، کھانے پینے میں، استعمال میں ہی ضائع کر دو اور آخرت کے لیے کچھ نہ کرو، یہ کام نہیں کرنا۔ اور کسی نے یوں کہا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تم قارون کو کہا اپنی اس دولت سے جو اللہ نے تم کو دولت دی ہے، اس سے تم آخرت کا اپنا گھر بناؤ، آخرت کا گھر ڈھونڈو، آخرت کو بناؤ، آخرت کو سنوارو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور جو تمہیں اپنا حصہ دنیا سے ہے، دنیا میں تمہارا حصہ ہے، اس حصے کو بھولنا مت۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تم بھی اچھا معاملہ کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ مطلب ان کا یہ تھا، کہنے والوں کا، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، اس کو تم دنیا بنانے میں تو استعمال کرتے ہی ہو۔ انسان کے پاس جب دولت آتی ہے، وہ ایک پیسے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا بناتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ایمان دیا ہوتا ہے، آخرت کی فکر دی ہوتی ہے، وہ جہاں دنیا میں اپنے لیے مزید کاروبار کی راہیں ڈھونڈتے ہیں، مزید ترقی کے راستے ڈھونڈتے ہیں، وہ آخرت کے راستے میں بھی، اللہ کے راستے میں بھی بہت خرچ کرتے ہیں۔ ان کو اللہ نے یہ توفیق دی ہوتی ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ جو نفلی عبادتیں ہیں، نفلی صدقات ہیں، ان نفلی صدقات میں بھی وہ پیسے کو بہت لگاتے ہیں۔ تو ان کو بھی کسی نے یہی حصہ دی، یہی بات ان کو بتلائی کہ تم دنیا سے اپنا حصہ، اس کا ترجمہ یہ کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا سے اپنا حصہ آخرت میں لے جانے کو مت بھولنا، کہ یہ نہ ہونا کہ دنیا کا پیسہ دنیا میں خرچ کر دو، نہیں، دنیا سے کچھ حصہ نکال کر آخرت میں لے جانا تاکہ وہ پیسہ تمہیں آخرت میں بھی کام آئے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اپنا حصے کو تمہیں جو اللہ نے دنیا میں تمہیں حصہ دے رکھا ہے، اس حصے کو تم بھولنا مت، یعنی یہ مت بھولنا کہ آخرت میں اس حصے کو نہیں لے کر جانا، بلکہ اس حصے کو تم آخرت میں بھی لے کر جانا۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ تم یہ نہ کرنا کہ تم دنیا میں لگ کر دنیا کی وجہ سے آخرت کو بھول جاؤ، یہ مقام مت کرنا۔ چنانچہ کسی نے یہ نصیحت کی کہ اللہ نے جو مال و دولت تمہیں عطا فرمایا، اس کے ذریعے سے آخرت کا سامان فراہم کرنا، اور دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو مت بھول جانا۔ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر عثمانی اور دوسری جو تفاسیر ہیں،
ان دوسری تفسیروں میں اکثر محدثین نے اور مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ دنیا کے امور اور اس میں کیے ہوئے اعمال وہ ہیں جو آخرت میں کے کام آئیں۔ بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، نفلی عبادات ہیں، طرح طرح کی اور دین کے کام ہیں، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ آخرت بنانے کے لیے۔ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اعمال جو اس کو آخرت میں کام آئیں، جن میں صدقہ خیرات بھی ہے اور دوسرے اعمال صالحہ بھی ہیں، ان کو مت بھولنا، ان کو مت بھولنا، ان کو بھی اختیار کرنا۔ تو یہ دوسری تفسیر ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہو گئی کہ دنیا سے آخرت میں لے جانے والے کاموں کو مت بھولنا۔ دوسری تفسیر کیا ہو گئی کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کاموں کو مت بھولنا جو آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس کے اندر صدقہ خیرات بھی ہے، وہ سارے کام اس میں آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ اپنی آخرت کا سامان کرو، مگر مطلب یہ ہے کہ دنیا کا بھی انتظام کرو، آخرت کا بھی انتظام کرو۔ دنیا کو بھی مت بھولو، آخرت کو بھی مت بھولو۔ دنیا میں انسان کے ذمے کے جو خرچے ہیں ان خرچوں کو بھی پورا کرو، اور آخرت کے جو خرچے ہیں ان خرچوں کو بھی ادا کرو جو اللہ کا حق ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان دنیا میں لگ جائے تو آخرت کو بھول جائے، اور آخرت میں لگ جائے تو بالکل دنیا کو ترک کر دے۔ اس کا بھی حکم نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور تم مت بھولنا اپنے حصے کو دنیا میں، اپنے حصے کو مت بھولو، یعنی دنیا کے اندر سے اب ایسے کام کرو کہ آخرت میں ان اعمال کو اور ان کاموں کو لے کر جاؤ جس کی وجہ سے تمہاری آخرت بھی آباد ہو۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جیسا اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اللہ نے تمہیں علم دیا، قارون کو کہا کہ اللہ نے تم کو علم دیا، اللہ نے تم کو دنیا میں دولت دی، تو تمہارے ساتھ اللہ نے اچھا معاملہ کیا، تو تم بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ بھئی ہم دیکھیں، ہر انسان اپنے اوپر غور کرے کہ اللہ نے اس کو دنیا میں کیسے رکھا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عافیت سے رکھا ہوا ہے، سکون سے رکھا ہے، اللہ نے ہم کو صحت دی، اللہ نے ہم کو گھر دیا، اللہ نے ہم کو کھانے کو دیا، اللہ نے ہم کو پہننے کو دیا، عزت دی، تعلیم دی، اولاد دی، گھر بار دیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا، یہ اپنے کمال سے نہیں لیا، یہ کوئی اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو ہمارے لیے بنا کر رکھ دیا۔ صحت قیمتی ترین متاع انسان کی صحت ہے، صحت نہ ہو تو سب بڑی دولت انسان کی بیکار ہوتی ہیں۔ پھر اللہ نے علم دیا، پھر اللہ نے تعلیم، اولاد، گھر، رہنے کو، سر چھپانے کو جگہ دی۔ کتنی انسان اگر گننا شروع کرے اللہ کی نعمتوں کو تو انسان کے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے نا، یہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے احسن، تم بھی احسان کا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرو جس طرح کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ یہ حکم تو ان کو ہے، قارون کو، لیکن در حقیقت قرآن پاک کی جو آیات آتی ہیں، میں نے یہ بات پہلے بھی بار بار عرض کی ہے کہ اصول تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کے مخاطب تو در حقیقت وہ لوگ ہوتے ہیں اولاً جن سے یہ خطاب ہوتا ہے، لیکن مقصود اس سے ساری دنیا ہوتی ہے، سارا عالم ہوتا ہے، جتنے انسان آنے ہیں وہ سب اس کا مخاطب ہے۔ تو یہاں پر بھی حکم یہ ہے کہ دیکھو پھر قارون کو کہا جا رہا ہے، کتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تمہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے دنیا میں اس سے تم اپنے آخرت کے گھر کو بناؤ، آخرت کے گھر کو آباد کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دوسری بات کہ دنیا میں اپنے حصے کو مت بھولو، مطلب یہ ہے کہ دنیا سے آخرت کے اندر اپنا حصہ لے جانے کو مت بھولو، دنیا سے آخرت اپنی بناؤ، دنیا کے ذریعے سے ہی اپنی آخرت کو سنوارو۔
اگر دنیا کا وقت ختم ہو جائے گا تو پھر آخرت بنانے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں. ہم یہ چاہیں کہ ہم دنیا ہی بناتے رہیں، آخرت کے لیے کوئی وقت نہ نکالیں، تو اس سے کبھی آخرت نہیں بن سکتی ہے ہماری. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ فرمائی کہ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم بھی احسان کا معاملہ کرو انسانوں کے ساتھ جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. انسان کے ساتھ بھی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ. انسان تو ہیں ہی اللہ کی مخلوق، جس میں جانور بھی آتے ہیں، پرندے بھی آتے ہیں، بہائم بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، انسان بھی آتا ہے. ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور، اتنی محبت ہے کہ جو کوئی انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، چاہے کوئی بھی مخلوق کی نہ ہو، ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ ذرا سی کوئی نیکی اللہ کی مخلوق کے ساتھ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر و ثواب اس نیکی پر عطا فرماتے ہیں کہ کوئی حد و انتہا نہیں. اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی انسان کوئی برا معاملہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناگوار گزرتا ہے کہ اس کی کوئی حد و انتہا نہیں، چاہے وہ جانور ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو. آج ہی حدیث شریف کا ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ حدیث شریف میں فرمایا، ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے ایک مرتبہ سڑک پر ایک آدمی کوئی صاحب جا رہے تھے تو ایک ٹہنی جھک کر سڑک کے اوپر آ گئی. انہوں نے یہ سوچ کر توڑ دیا کہ لوگوں کو آنے جانے سے تکلیف ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت صرف اس بات پر فرمائی کہ اس نے ہماری مخلوق پر رحم کیا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ اپنے مجلسوں میں بہت کثرت کے ساتھ سناتے تھے، بہت زیادہ سناتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ ایک بڑے شیخ الحدیث تھے، حدیث کے بہت بڑے امام تھے. حدیث لکھنا، حدیث پڑھنا پڑھانا ان کا کام تھا. تو انہوں نے ایک مرتبہ جب ان کا انتقال ہوا، جب لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا تو کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نے جتنی حدیثیں کی پڑھی لکھی وہ تو تم نے ہمارے لیے کی ہی نہیں، وہ تو تم نے دکھاوے کے لیے کی تھی. تمہیں لوگوں نے جیسا تم نے چاہا میں نے ویسے تمہیں دے دیا. تم نے چاہا کہ بڑے شیخ الحدیث کہلاؤ، بڑے محدث کہلاؤ، بڑے عالم کہلاؤ، میں نے تمہیں ایسا ہی تمہیں شہرت دی دنیا میں. لوگوں نے بڑا تمہارا نام لیا، بڑا اکرام کیا، لیکن میرے پاس خالی ہاتھ آئے تم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو بڑی مشکل میں پھنس گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تم حدیث لکھ رہے تھے، تم نے حدیث لکھتے ہوئے، اس زمانے میں وہ جو قلم ہوتا تھا ڈبو کر لکھنے والے سیاہی میں، کہتے حدیث لکھتے لکھتے آپ کے قلم سے ایک سیاہی کا قطرہ کاغذ کے اوپر گر گیا. اس سیاہی کے قطرے کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور مکھی آ کر اس سیاہی کو چوسنے لگی، پینے لگی. تو فرمایا کہ تم سیاہی کو صاف کر رہے تھے، پھر رک گئے کہ یہ پتہ نہیں کب کی پیاسی ہوگی، اس کو سیاہی پینے دیتا ہوں. فرمایا تم نے اس مکھی چھوٹی سی مخلوق پر رحم کیا، میں تمہارے اوپر رحم کرتا ہوں. فرمایا مغفرت ہوئی تو اس پر ہوئی. سارے اعمال وہی نا جو ہمارے سارے اکابر بزرگان دین اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ کسی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. آدمی سوچے کہ کیا میں کسی کو 1 روپیہ دوں گا، 1 روپیہ کیا چیز ہے نا جی. کسی کو میں راستہ بتا دوں گا، تھوڑی سی اس کی مدد کر دوں گا تو تھوڑی سی چیز کیا چیز ہے، پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدار کی زیادتی نہیں مانی جاتی. اللہ کے ہاں تو اعمال کے اندر وزن شرط ہے، کتنا وزنی عمل اس نے اللہ کے لیے کیا. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر رحم، چاہے انسان ہو یا کوئی بھی ہو، حد سے زیادہ پسندیدہ.
ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا اور کسی جج کی تحریر تھی اور اس جج نے اپنا واقعہ لکھا تھا، جنگ اخبار کے کالم میں چھپا تھا وہ. اس نے لکھا کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک کیس آیا جو قتل کا کیس تھا، اور اس قتل کے کیس میں وہ جو مجرم تھا، ملزم تھا، سارے حقائق اس کے خلاف جاتے تھے اور قتل کا کیس تھا. کہتے میں جب بھی کیس سنتا تھا اس کا، میرا دل یہ کہتا تھا کہ یہ انسان بے گناہ ہے، جج کہہ رہا ہے. لیکن جب 3 گواہیاں آ رہی ہیں، شواہد آ رہے ہیں، سب اس کو قاتل بتاتے ہیں. کہتے جب سارے گواہیاں سن لی، سارا کیس پورا ہو گیا، میرا دل پھر بھی یہ کہتا تھا کہ یہ بے گناہ ہے، لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس کے بے گناہی کی. تو کہتے کہ میں نے اس کو سارے شواہد اور جتنی بھی ظاہری چیزیں تھیں اس کو دیکھ کر میں نے اس کی پھانسی کا مقدمہ لکھ دیا. لیکن جج کہتے ہیں کہ میرے دل میں چونکہ یہ بات تھی کہ یہ بے گناہ ہے، تو میں نے کہا اپنی انتظامیہ کو کہ میں اس قاتل سے جیل میں جا کر ملنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا موقع دیا جائے. ججوں کو اجازت ہوتی ہے. کہتے میں اجازت لے کر اس کی کوٹھڑی میں گیا اور میں نے جا کر اس سے پوچھا اور کہا کہ دیکھو بھائی، میں نے تمہارا کیس اتنے عرصے سنا، میں نے سارے شواہد سنے، سب تمہارے خلاف جاتے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے، کیا واقعی تم نے قتل کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا قاتل. کہتا جج صاحب، میں اللہ کی قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں، قرآن پاک پر حلف اٹھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، میں نے بالکل قتل نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں. لیکن پتہ نہیں سارے شواہد میرے خلاف جاتے ہیں، میں کچھ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو جج نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایسا کیوں ہوا کہ سارے شواہد تمہارے خلاف جا رہے ہیں؟ تو کہتا ہے وہ قاتل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا کہ مجھے اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میں اس مصیبت میں جو مبتلا ہوا ہوں وہ کیوں ہوا. کہہ رہے ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا کہ میں جب گھر آتا تھا رات کو تو میرے محلے میں کتا یا کتیا تھی، وہ میرے اوپر میرا پیچھا بھی کرتی تھی، مجھے ستاتی بھی تھی. تو کہنے لگے کہ کچھ دنوں تک میں نے برداشت کیا، پھر ایک دن میں نے اس کو اتنا مارا کہ وہ جانور مر گیا. تو وہ کہنے لگا جب وہ جانور کتا مر رہا تھا تو اس نے پتہ نہیں آنکھیں اٹھا کر آسمان کی طرف کیا دیکھا تھا، شاید مجھے بد دعا دی تھی اس نے، پھر اس کے بعد وہ مر گیا تھا. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس جانور کی بد دعا لگی ہے. دیکھو بے گناہ جانور ہے، جانور تو ہے نا، اللہ کی مخلوق تو ہے، اس کی کہنے میں مجھے بد دعا لگی. کہتے مجھے میں نے اپنی زندگی کے اعمال پر غور کیا، مجھے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قتل میں نے نہیں کیا، میں کسی اور کے ساتھ بھی برا معاملہ نہیں کرتا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مجھے اس کی بد دعا لگی ہے. یہ جج نے اپنے واقعات میں لکھا. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیشہ اس سے ڈرنا چاہیے کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. عہدے ملتے ہیں، دولتیں ملتی ہیں، منصب ملتے ہیں، لیکن یہ دولت، یہ منصب، یہ عہدے، یہ عزتیں، یہ اگر اللہ کی منشا کے خلاف استعمال ہوتی ہیں تو انسان کے اوپر دنیا یا آخرت میں یا دونوں جگہ پر وبال بن کر آتی ہیں. یہ چیزیں، یہی دولت وبال بن کر آئے گی، یہی عزت، یہی عہدے، یہی منصب، یہ وبال بن کر نازل ہوں گے انسان کے اوپر. اس قارون کو بھی یہی نصیحت کی کسی اللہ والے نے اور کہا کہ وَلَا تَبْغِ، فرمایا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ کے ساتھ تم احسان کا معاملہ کرو انسانوں کے ساتھ جیسا اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے، انسان، ان کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور فرمایا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. میرے استاذ حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے بخاری شریف بھی پڑھی اور بھی کئی کتابیں پڑھی. یہاں جمعے کا بیان بھی فرمایا ایک زمانے دراز تک، جمعہ اور عیدین کا. وہ اساتذہ کو نصیحت فرماتے تھے، کیونکہ دارالعلوم میں سبھی ان کے تقریباً شاگرد تھے. تو مجھ کو حضرت کی وہ نصیحت بکثرت یاد ہے. جب یہ اس وقت کی باتیں، میں بالکل ابتدائی درجے کی کتابیں پڑھاتا تھا دارالعلوم میں، تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو چھوٹے بچوں کو مت مارا کرو.
اساتذہ کو کہتے تھے کہ چھوٹے بچوں کو مت مارا کرو، اور فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو چھوٹے بچوں کو مارنا اتنا خطرناک ہے کہ بڑے انسان کو اوپر آپ زیادتی کر لو، اس سے معافی مانگ لو تو بڑا آدمی معاف کر دے گا، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ بالغ ہے معاف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن فرماتے تھے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں یہ معاف کریں گے بھی تو معاف نہیں ہوتے، وہ معاف کرنے کے اہل نہیں ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ کسی کو ہدیہ نہیں کر سکتا، چھوٹے بچے سے ہدیہ لینا جائز نہیں ہے، وہ اس کا مال ہے، اس کا ہدیہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح چھوٹا بچہ کسی کو معاف بھی نہیں کر سکتا، تو فرماتے چھوٹے بچے کو مارو گے وہ معافی بھی نہیں مانگ سکتے اس سے، اس کا خیال کرنا۔ یہی معاملہ ماں باپ کے لیے بھی ہے، یہی معاملہ عام انسانوں کے لیے بھی ہے۔ اتنا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتنا ہلکا مارو کہ بچہ ڈر جائے۔ اگر کسی بچے کی اخلاقی خرابی ہے یا کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا، نماز نہیں پڑھتا، یا بچے کو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ مارنا ہے، لیکن اتنا مارو کہ بچے کو ڈرانا مقصود ہو، تکلیف دینا مقصود نہ ہو کہ اس کو مار مار کر بے حال کر دیا۔ ذرا اس کو ہلکا سا مار دو ایسا کہ اس کو تکلیف نہ ہو لیکن ڈر جائے، اس کو تنبیہ ہو جائے۔ یہ معاملات اللہ کے اتنے نازک ہیں، انسانوں کے، بندوں کے، جانوروں کے معاملات اور مخلوق کے معاملات، کہ اس سے انسان کو خوف آتا ہے کہ اگر کسی ایسے کے ساتھ زیادتی ہو جائے جس سے آپ معافی بھی نہ مانگ سکے کبھی زندگی میں، تو اس کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت مچاؤ، کسی کو تکلیف مت دو، فساد مت مچاؤ، فتنہ پردازی مت کرو، لڑائی جھگڑے مت کرو، وہ تمام چیزیں جو فساد میں آتی ہیں وہ فرمایا۔ اب جب انسان کے پاس دولت ہو، عہدہ ہو، عزت ہو، کیا کیا ہو، تو آدمی ویسے ہی الٹی سیدھی حرکتوں پر آمادہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ جب تمہارے پاس دولت آ گئی، عزت آ گئی اور بڑے اونچے درجے کے آدمی بن گئے تو اب تم طرح طرح کے فساد مچانے شروع کر دو، کیونکہ یہ جو قارون تھا یہ بنی اسرائیل کا وزیر، یہ فرعون کا وزیر بن گیا تھا۔ تب یقیناً فرعون تو ہر خرابی کے اندر تھا، اس کو نصیحت ہے، لیکن مخاطب تمام انسان ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ نصیحتیں کی، یہ کل کتنی نصیحتیں ہو گئیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں آخرت کا گھر بنا سنوارو، دنیا سے اپنے حصے کو مت بھولو، یعنی دنیا سے آخرت کا حصہ بناؤ، انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ 3 وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فتنہ فساد مت مچاؤ، شرارتیں مت کرو، انسانوں کو تکلیفیں مت دو، اپنے عہدے کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ کام مت کرو۔ 4 نصیحتیں کی، ان اللہ لا يحب المفسدین، اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے فساد کرنے والوں کو۔ اس کے جواب میں قارون، ان نصیحتوں کے جواب میں قارون نے کہا، جب انسان کا دماغ اونچا ہو جائے تو پھر کسی کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، آدمی سمجھتا ہے کہ میری ہر بات ہی ٹھیک ہے، چونکہ میرے پاس سب کچھ آ گیا لہٰذا عقل مند تو میں ہی ہوں، دوسرے تو سارے بیکار ہیں۔ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے ایک ہی جملہ جواب دیا قارون نے کہا یہ جو دولت ہے یا مجھ کو فرعون کے دربار میں ایک بڑی وزارت ملی ہے اور میں توریت کا اتنا بڑا عالم بن گیا، یہ سب کچھ جو مجھ کو ملا ہے یہ میرا اپنا کمال تھا، یہ میرا اپنا ہنر تھا جس کی وجہ سے مجھ کو سب ملا ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو دیا؟ کس نے کہا کہ یہ دولت مجھ کو اللہ نے عطا کی؟ یہ تو میرا کمال ہے، یہ تو میری مہارت ہے، میری ذہانت ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں کسی انسان کو جب کچھ مل جاتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو اصل میں قابلیت تو میری ہے، محنت تو میری ہے۔ اس نے یہ کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب چیزیں مجھ کو ملی اس لیے کہ میرے پاس ہنر تھا، میرے پاس علم تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کیا یہ قارون نے اور ان جیسے سرکش انسانوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو، کتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے، ان سے بھی زیادہ دولت مند تھے، ان سے بھی زیادہ بڑے عہدے والے تھے۔ اولم یعلم، کیا اس قارون نے جانی نہیں یہ بات
ان اللہ قد اہلک من قبلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اس قارون سے پہلے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو، من القرون، جو بڑی بڑی جماعتیں تھیں ان کو ہلاک کر دیا، من اشد منہ قوہ واکثر جمعا، جن کے پاس کے طاقتیں بھی زیادہ تھیں اور جن کے پاس کے مال و دولت بھی زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قارون کیا چیز ہے، قارون سے پہلے جماعتوں کی جماعتیں ہم نے ہلاک کر دی، طاقت بھی زیادہ، دولت بھی زیادہ، لیکن یہ آدمی اس آج غور نہیں کرتا کہ اگر اس کو تھوڑی سی دولت مل گئی، عزت مل گئی، تو یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ غور کرے ماضی کے اوپر، کیسی بڑی بڑی جماعتوں کو اور طاقتور لوگوں کو ہم نے ختم کر دیا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں سے ان گناہوں کو پوچھیں گے نہیں، گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کو نہیں پوچھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو خود ہی معلوم ہے کہ ان کے گناہ کیا ہیں، ہمیں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا حال بتایا کہ قارون کا کیا عالم تھا۔ اس کے اوپر ایک طبقہ وہ ہے جو اس قارون کے اوپر رش کرتا تھا، جو مادیت پرست لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، جس کے پاس مال کو دیکھا، جس کے پاس دولت کو دیکھی، جس کے پاس دیکھا کہ بڑے جاہو حشم ہیں، بس اسی کے پیچھے لگ گئے اور دعا اور چاہتے تھے کہ ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں، یہ سوچے بغیر کہ جس کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا پتہ نہیں وہ انسان اس کا حشر ہونے کیا والا ہے، یہ نہیں سوچتے تھے۔ اس کے بارے میں لکھا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ایک دن قارون فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن قارون بڑا تیار ہو کر بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گھر سے باہر نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں نے کہا جو صرف دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے، جو صرف دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے، انہوں نے اس کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش، اے اللہ، اے کاش مجھے بھی آپ ایسا کر و فر دے دیجئے، مجھ کو بھی آپ ایسی دولت دے دیجئے جیسا آپ نے اس قارون کو یہ دولت دی، مال دیا۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا قسمت کا دھنی انسان ہے، یہ تو بڑا قسمت کا متوالا ہے کہ اس کو اتنی دولت مل گئی، ہمیں بھی آپ ایسا ہی کر دیجئے۔ لوگ بھی آج یہی کرتے ہیں نا، جس کو دیکھتے ہیں بڑی دولت ہے، بڑی شہرت ہے، یہ سوچے بغیر کہ بھائی اس کا انجام کیا ہوگا، وہ کہاں جا کر گرے گا۔ آج ٹھیک ہے اس کے پاس دولت آ گئی، عزت آ گئی، شہرت آ گئی، کس طریقے سے آ گئی اس سے بحث نہیں، لیکن آ گئی تو لوگ کہتے ہیں ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں۔ ارے بھائی ایسے تو ہو جائیں، لیکن کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا تم بھی ایسے ہی ہونا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ عبرت کے لیے بیان فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ کاش ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں۔ وقال الذین اوتوا العلم، اللہ کے نیک بندے اپنے لوگوں کو سمجھاتے تھے ویلکم، تمہارا ستیہ ناس ہو، تمہاری تباہی ہو، تم لوگ ایسے انسان کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہو جو اللہ کو مانتا نہیں، اللہ کی سنتا نہیں، اس کو تم اپنا آئیڈیل بنا رہے ہو۔ تو اللہ اہل علم نے کہا وقال الذین اوتوا العلم، اہل علم نے کہا، اللہ کے نیک بندوں نے کہا ویلکم، تمہارا ستیہ ناس ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کی جانب سے ثواب کا ملنا، اللہ کی جانب سے خیر کا ملنا، یہ اس کے لیے بہتر ہے جو وہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے، وہ چیز اس کے لیے بہتر ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور فرمایا کہ یہ بات انہی کے دل میں اثر کرتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم نیک اعمال کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس رشک کرنے سے جو تم اس قارون کی دولت کے اوپر رشک کر رہے ہو۔ اور فرمایا کہ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، یہ بات نصیب نہیں ہوتی مگر انہی لوگوں کو جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے صبر عطا فرمایا۔ صبر کرو، اس بات میں صبر کرو کہ تمہیں اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا اس پر خوش رہو، اس پر راضی رہو، اور ادھر ادھر کی بلا وجہ کی خواہشات میں مت لگو۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر واقعہ آتا ہے کہ جب قارون نے بہت زیادہ سرکشی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی قارون نے بات کو مانا نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ جب قارون بہت زیادہ اور لوگ بھی اس کو اپنا آئیڈیل بنانے لگے
تو اللہ تعالیٰ نے قارون کی سرکشی کے جواب میں اس کو زمین کے اندر دھسا دیا. مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانوں کی چابیوں سمیت زمین میں دھسایا. جب وہ زمین میں دھسا تو لوگوں نے جب اس کا منظر دیکھا کہ اتنا بڑا انسان جو اتنا بڑا دولت سے مالا مال ہو, اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے, یہ حشر ہو رہا ہے, تو اس سے عبرت پکڑی انسانوں نے. اس کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فخسفنا بہ وبدارہ الارض, ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور اس کا گھر جس کے اوپر اس کو فخر ہوتا تھا ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ, کوئی جماعت دنیا کی, کوئی دولت دنیا کی اس کے کام نہیں آئی جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی. فما کان لہ من فئہ, کوئی جماعت, فئہ بولتے جماعت کو, فما کان لہ من فئہ, کوئی جماعت ایسی نہیں جو اس کو کی مدد کرتی اللہ کے مقابلے میں. جب وقت آیا اس کی تباہی کا, جب بربادی کا وقت آیا, نہ اس کی دولت کام آئی, نہ اس کی عزت کام آئی, نہ اس کا عہدہ کام آیا, نہ فرعون کام آیا, نہ فرعون کی جماعت کام آئی, نہ اپنی جماعت کام آئی, اور وہ زمین میں دس گیا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ مجھ کو یہ آتا ہے, میں تو یہ کر دیتا ہوں, میں تو وہ کر دیتا ہوں. کہتے ہیں جب وقت آتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ساری دنیا کھڑے ہو کر صرف تماشا دیکھتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا, اللہ نے ایک فیصلہ لکھ دیا, وہ فیصلہ اس کا ہو کر رہتا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کی دولت, عزت, منصب, شہرت, تعلقات, دوست احباب, اہل تعلق کوئی کام نہیں آتے جب انسان کے اوپر کوئی وقت آتا ہے, اللہ کا کوئی حکم آتا ہے. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ, کہتے ہیں کہ پھر جب اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ فرعون غرق ہو گیا, وہ کل وہ جو جن کا بھی تذکرہ ہوا, وہ جو کہتے تھے کہ کاش ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں جیسا کہ قارون ہے, ان لوگوں نے جب صبح کو دیکھا تو انہوں نے, وہ لوگ جو کل اس بات کی آرزو کرتے تھے, وہ لوگ یوں کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ, یعنی وہ لوگ جو کل تک اس کو دیکھ کر آرزویں کرتے تھے, تمنائیں کرتے تھے اس بات کی کہ کاش ہم بھی ایسے ہی ہوتے, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یوں کہتے تھے